ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ جب جیل میں تھے اور ان سے قلم و کرتاس لے لیا گیا تھا، ان کو لکھنا الاؤ نہیں تھا اپنی آخری زندگی کے ایام میں، تو کوئی اگر فائدے کی بات ان کے ذہن میں آتی تو وہ اس کو کوئلے کے ذریعے جیل کی دیواروں پر لکھ لیا کرتے۔ انسان کا یہ سوچنا کہ میں نے بہت پڑھ لیا، اب میرے دروس کی ضرورت نہیں، یہ جہالت ہے اور یہ قلت توفیق کی علامت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب علم کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز طالب علم کے لیے محفل علم مجلس درس میں کون سے اہم آداب ہیں، کون سے علوم کو کس انداز سے وہ پڑھے، اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو اس میں آداب ذکر کیے ہیں، اس میں سے پانچواں ادب یہ ہے کہ طالب علم اگر کوئی مختصر کتاب یاد کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ تو متون یاد کرنے کی بارے ہم نے بات کری تھی، اور اب اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو مشکل مواضع ہیں، مشکل مقامات ہیں کتاب کے اندر، ان کو اچھی طرح سے دیکھے اور اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ مطلب ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ شارٹ سی کتاب ہے، آپ نے یاد تو کر لی، اب وہ آپ کے ذہن میں اٹک رہا ہے کہ بس یہ مسئلے کے بارے میں صحیح سے وضاحت نہیں ہوئی، تو باقاعدہ کتابوں کی طرف رجوع کرے اور وہاں سے جا کر اس کا کیا جواب دیا ہے علماء نے، کس طرح وضاحت کی ہے، اس کو دیکھے۔ اس طرح سے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ہم اچھا استفادہ کر سکیں گے، نہ صرف یہ کتاب یاد ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ ہم اس سے متعلقہ جو اشکالات ہیں ان کا بھی حل کر لیں گے۔ بڑی اچھی بات یہاں پہ کہتے ہیں وَلَا يَسْتَقِلُّ بِفَائِدَةٍ يَسْمَعُهَا أَوْ يَتَهَاوَنُ بِقَاعِدَةٍ يَضْبِطُهَا، کوئی بہت نادر فائدہ مل جائے اس موقع پر اس کو، یا کوئی اصول اور کوئی ایک رول جو ہے کسی فیلڈ کے بارے میں، کسی خاص فن کے بارے میں اسے مل جائے، اسے لکھنا نہ بھولے۔ یہ چیزیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقع پر وہ سامنے آئیں، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو بڑا اچھا لگا، آپ پہ اس کو چھوڑ گئے، نہیں، اس کو اس موقع پر نوٹ کریں، اور بتانے لکھا ہے کہ کہاں کہاں نوٹ کیا جائے۔ چاہیں تو کتاب کے ایک پیج پہ لکھ دیجئے اس کو، شروع کے پیج کے اوپر، چاہے تو آپ کاپی رکھیے اپنے ساتھ، اس میں لکھ دیجئے، چاہے تو الگ سے پیپر ہو آپ کے پاس، اس پہ لکھ دیجئے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو مس نہ کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں ان کی زندگی ایک بڑی تکلیفوں والی اور بڑی ایک آزمائش والی زندگی تھی، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑے دروس ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ جب جیل میں تھے اور ان سے قلم و کرتاس لے لیا گیا تھا، ان کو لکھنا الاؤ نہیں تھا اپنی آخری زندگی کے ایام میں، تو کوئی اگر فائدے کی بات ان کے ذہن میں آتی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کوئی دل میں بات ڈالتا، تو وہ اس کو کوئلے کے ذریعے جیل کی دیواروں پر لکھ لیا کرتے۔ تو اس موقع پر کھانے وغیرہ پکانے کے لیے شاید ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں میسر آ جایا کرتی، یا خود کھانا پکانا پڑتا وغیرہ وغیرہ، تو وہ جیل کی دیواروں پر کوئلے سے لکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں یہ فائدہ میں بھول نہ جاؤں، یہ فائدہ دوبارہ سے کیا پتہ مجھے یاد نہ آ سکے۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ کوئی بات ذہن میں آئے تو آپ اس کو اسی وقت نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ تاخیر کر دیں گے، اگر آپ اس کو جانے دیں گے اس کا بہت نقصان ہے، اور اکثر تاخیر کرنے کے بعد وہ چیز دوبارہ آتی نہیں ہے۔ اور سوفا کا ورڈ ہے، سوفا مطلب ان قریب میں ایسا کروں گا۔ علماء کہتے تھے کہ ان سوفا جند من جند ابلیس، یہ ابلیس کے لشکر میں سے ایک فرد ہے سوفا، کہ بس ان قریب ایسا کروں گا۔ اکثر انسان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا، میں وقت نکالوں گا، میں فلاں کتاب یاد کروں گا، پھر وہ وقت آتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا بہترین وقت استعمال سے نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر انہوں نے بہرحال طالب علم کو نصیحت کری ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اور اپنی فراغت کے دنوں کو استعمال کرے، اور اس وقت جو ہے سستی کو چھوڑ دے، کاہلی سے دور رہے، اور اپنے وقت کو بہترین انداز سے استعمال کرے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، فقیہ بن جاؤ، دین کی فقاہت حاصل کر لو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ تم سید بنا دیے جاؤ۔ مطلب تم اپنی قوم میں معزز و مکرم سمجھے جانے لگو، اس سے پہلے ہی کچھ پڑھ لو، کیونکہ جو اس فیلڈ سے جڑتا ہے لوگوں کو اس سے بہرحال امیدیں ہوتی ہیں، اور لوگ اس سے سوالات بھی کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ ہو، پھر لوگ سوال کریں، آپ ان کو صحیح سے گائیڈ نہ کر سکیں۔ اور جب انسان اونچے رتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ علم حاصل کرنے کے لیے اکثر فراغت اس کو نہیں ملتی۔ ایک تو یہ بہت مصروف ہو جاتا ہے،
ملک کے امور میں یا زندگی کے امور کے اندر اگر وہ کوئی بڑی منصب پہ پہنچ گیا تو ملک کے امور اس کے سامنے ہوں گے. اگر کوئی پرسنل کوئی اس کی بزنس ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں بزی ہو جائے گا انسان. دوسرا کبھی کبھار انسان جو بولتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب میں کیا پڑھوں, تو کبھی کبھار یہ مذموم حیا بھی جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے آگے جا کے علم حاصل کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں ابھی سے وقت کو غنیمت جانو اور فقیہ بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں سید بنا دیا جائے, اپنی قوم کا بڑا بنا دیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر عجب سے بچے, یعنی کہ فخر سے بچے اور تکبر سے بچے, اور یہ نہ سوچے کہ میں بہت کچھ پڑھ چکا ہوں اب مجھے مشائخ کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں یہ عین الجہل ہے اور بہت کم سمجھ کی علامت ہے. انسان کا یہ سوچنا کہ میں نے بہت پڑھ لیا اب میرے دروس کی ضرورت نہیں, یہ جہالت ہے اور یہ قلت توفیق کی علامت ہے. اور ابن جبیر رحمہ اللہ, سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں, ان کا قول ذکر کرتے ہیں, بڑا خوبصورت قول ہے. کہتے ہیں لا یزال الرجل عالما ما تعلم, ایک بندہ عالم ہوتا ہے جب تک کہ وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. فَإِذَا تَرَكَ التَّعْلِيمَ, اور جب وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے, وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَغْنَى, اور اس کو لگتا ہے کہ میں بہت پڑھ چکا ہوں اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے, فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ, پھر وہ انتہائی جاہل بن جاتا ہے. تو طالب علم کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا, کبھی بھی اس فیلڈ کو چھوڑتا نہیں ہے, اس کا دل نہیں بھرتا, کبھی اس کو لگتا نہیں کہ میں کسی منزل پہ پہنچ گیا ہوں. وہ ہمیشہ اس راہ پہ چلتا رہتا ہے اور جو کہ یقیناً جنت کی راہ ہے. آخری بات اسی ادب کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر طالب علم قابل ہو جائے, فاضل ہو جائے اور علم کی پختگی اس کے اندر آ جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ باقاعدہ تحقیق و تالیف کی طرف بھی آئے, پھر اس طرف آگے بڑھے کہ کوئی اہم موضوع پہ کتاب لکھنا چاہے یا علماء کے مختلف آراء جمع کرنا چاہے, اس میں انصاف کو ملحوظ خاطر رکھے. مطلب کیا انصاف کا, کہ اہلیت ہوگی, قابلیت ہوگی تو علماء کی مختلف آراء میں صحیح رائے تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ نہیں فلاں عالم کی رائے میں نے ہمیشہ اس کو پریفر کرنا ہے, فلاں عالم کی رائے کو ہمیشہ چھوڑ دینا, نہیں. انصاف کے ساتھ جو علم کا عدل کا تقاضا ہے ان کو پورا کرتے ہوئے تالیف کرے, تاکہ ایک مسئلے میں جب وہ رائے دے تو سب کو پتہ ہو کہ یہ ان بائسڈ اوپینین ہے, یہ کسی خاص سوچ خاص زاویے سے انہوں نے مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا بلکہ ایک تحقیق واقعی پیش کی ہے. اور یہ بات یقیناً پرانے علماء کی کتب میں تو ہمیں ملتی ہے, بعد میں بہرحال آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہوتی گئیں. چھٹا ادب جو بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ اپنے استاد کے جو حلقے ہیں اور جو دروس کی محفلیں ہیں ان کے ساتھ جڑا رہے, ان میں مشارکت کرتا رہے اور اپنے استاد کی محفلوں کو کبھی بھی ان سے تنگ نہ آ جائے, کیونکہ اس کو خیر ہی خیر ملتی رہے گی, اس کا علم بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اس سے چاہیے کہ ان محفلوں کی خوب مواظبت اختیار کرے. پھر کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ یہ نہ کرے کہ اگر استاد نے اس کو کوئی خاص چیز پڑھائی ہے تو وہ خالی اسی کو فوکس کرے. اگر جنرل درس ہے استاد کا کہ اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو اس کے بارے میں بولے نہیں میرے شاید یہ اہم نہ ہو, نہیں, خاص درس کی بھی اہمیت ہے اور جو عام درس عالم دین آپ کے جو استاد دے رہے ہیں, جو وہ کتاب پڑھا رہے ہیں جو آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہے, آپ کے لیول کے مطابق ہے, تو آپ اس کے اندر بھی شریک ہوں, اس سے بہت زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو استاد کی محفل میں ہمیشہ شریک ہوتا ہے طالب علم, اسے چاہیے کہ جو بھی فائدے اور جو بھی قاعدے اور جو بھی ضوابط, یہ تین چیزیں ہیں فوائد, قواعد, ضوابط, میں تھوڑے سے فرق بھی ہیں, بہرحال ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ طالب علم ان کا خاص اہتمام کرے کیونکہ یہ ایک بہت نچوڑ ہوتا ہے, یہ ایک بہت سمجھنے کی بات ہوتی ہے. یہ آسانی سے جو ہے وہ قواعد ایکسٹریکٹ نہیں ہوتے گفتگو سے یا کتاب و سنت سے, اس کے لیے بڑی گہری سوچ و فکر کے بعد جا کے آپ ایک قاعدہ اخذ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جب عالم دین بیان کر رہے ہوں تو شیخ کی محفل میں خاص طور پر ان کو لکھے اور نوٹ کرے, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریپیٹ کرتا رہے, ان کو ریوائز کرتا رہے, اس سے اس کو بہت زیادہ خیر حاصل ہوگی. اور کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ باقاعدہ استاد کے گھر جانے سے پہلے اور طلبہ کے منتشر ہو جانے سے پہلے مذاکرہ کرے. مذاکرہ مطلب کہ حلقہ ختم ہو گیا, کلاس ختم ہو گئی, اب یہ نہیں کہ سب گھر چلے گئے, نہیں, بلکہ وہیں بیٹھ کر جو گفتگو استاد نے کی طالب علموں کا ایک حلقہ بن جائے, 4-5 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بن جائے, وہ آپس میں ریوائز کریں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ مذاکرے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ طلبہ بیٹھے ہیں درس میں, اب وہ اپنے گھر چلے جائیں گے تو بات بھول جائیں گے. اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے استاد جی چلے گئے, کلاس پوری ہو گئی, کوشش کریں کہ 4-5 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بن جائے اور وہ آپس میں مذاکرہ کریں.
ریوائز کریں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسی وقت بات تازی ذہن میں ہوگی اور بات قریب میں سنی بھی ہوگی. کسی نے غلط سمجھا ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ان کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے یہی بات جو ہے وہ آج سنی اور یہی بات پڑھی. اور امام خطیب بغدادی کے بارے میں لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کا مذاکرہ سب سے بہترین مذاکرہ ہوتا ہے. یعنی کہ دن بھر کے دروس کو اگر ریوائز کرنا ہو تو رات کے وقت کے اندر باقاعدہ ریوائز کریں. اور علماء سلف جو تھے وہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے مذاکرہ کرنے کا. یہ نہیں بس آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتا ہے، نہیں، جو پہلے پڑھ لیا ہے اس کو بھی ریوائز کرنا ہے تاکہ وہ آپ سے بھول نہ جائے. اور آپ بولیں اگر مجھے کوئی کولیگ نہیں مل رہا، کوئی طالب علم نہیں مل رہا جس کے ساتھ بیٹھ کے میں ریوائز کر سکوں تو کیا کروں؟ کہتے ہیں تو پھر خود ہی ریپیٹ کرتا رہے اور بار بار جو ہے اس کو دہراتا رہے تاکہ وہ اس کے دل میں بیٹھ جائے. اور اگر وہ دل میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ وہ اس کی سوچ و فکر میں بھی شامل ہو جائے گی اور اس کی گفتگو کا، اس کی زندگی کا، اس کے علم کا، معمول کا حصہ بھی بن جائے گی. یہاں پر شیخ رحمہ اللہ کا چھٹا ادب بھی ختم ہوتا ہے اور یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.